السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا علی خان اور آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد جو بھی متوسط طبقات کے لوگ ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ یہ عید گزشتہ تمام عیدوں سے مختلف عید تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے کئی لوگ عید کی خوشیاں اس طریقے سے نہیں منا سکے جو سابقہ عیدوں میں منائی جاتی رہی ہیں یا گزشتہ عیدوں میں منائی جاتی رہی ہیں۔ اب جو صورتحال اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ملک کے اندر بن چکی ہے وہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ ہمیں آنے والے چند سال بھی اس چکی میں پسنا ہوگا، اور یہ کب جا کے مہنگائی کا سلسلہ تھمے گا اس حوالے سے فی الحال ابھی تک کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو سب سے اہم صورتحال ہے وہ ہے ہمارے ملک کی معاشی صورتحال۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی بھی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی پلان سامنے نہیں آیا جس کو دیکھتے ہوئے یا جس کو کرتے ہوئے ہم اپنی ملک کی معیشت کو درست سمت پر چلا سکیں۔ ہاں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ سعودی عرب کا دورہ کامیاب تو رہا۔ سعودی عرب نے پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو نئے سرمایہ کار آنا چاہ رہے ہیں یا جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سازگار ماحول انہیں میسر آئے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ہوا کا ایک پہلا جھونکا ہے، ہوا کا ایک پہلا اور انتہائی خوشگوار جھونکا ہے۔ اس سے ملک کے اندر معاشی مسائل میں بہتری آنے کی امید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا اگلا پلان ہے، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف کا جو اگلا پلان ہے وہ تقریباً 4 ساڑھے 4 سال پر مشتمل پلان ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اور اس میں عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ میکسیمم جو ممالک ہیں وہ پلان 3 سال کا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے جو پلان اس دفعہ لینے کا اعلان کیا ہے ہماری حکومت نے، مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت نے جو لینے کا پلان کیا ہے وہ تقریباً $7 ارب کا پیکیج ہے، اور اس پلان میں 4 سال ہم آئی ایم ایف کے نیچے دیں گے۔ نیچے سے مراد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی ہر وہ بات جو ہمیں نہیں بھی ماننی چاہیے ہم وہ بھی مانیں گے۔ اب اس پلان کے تحت جو آنے والی مہنگائی ہے وہ اس قدر ہوگی کہ ہم آپ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ خیر، اب آپ کو جو میں بات بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سرمایہ کاری سے ہمیں کافی سارا ریلیف ملے گا، اور نئے آنے والوں کو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سازگار ماحول ملنے کی توقع ہے۔ اس سے ہمارے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا ماحول بھی بن جائے گا، اور پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے قطر، سعودی عرب اور یو اے ای سمیت یو اے ای کے ساتھ کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً کل ملا کے مجموعی طور پر ان تین ممالک کی $75 ارب کے قریب سرمایہ کاری ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تحت جو سرمایہ کاری ملک میں آ رہی ہے، ایس آئی ایف سی کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فوج اور حکومت، اسٹیبلشمنٹ حکومت مل کر ایک ایسا ماحول دیں نئے آنے والے سرمایہ کاروں کو یا ممالک کو جو کھلے دل کے ساتھ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر سکیں، انہیں کسی بھی قسم کے خطرات لاحق نہ ہو۔ عموماً تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب سرمایہ کاری کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے یا چھوٹا سرمایہ کار جب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ سوچتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا انڈسٹری لگانے کے یا چھوٹا فیکٹری لگانے کے لیے حکومت کے پاس جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلرک سے لے کر، ٹھیک ہے، کلرک سے لے کر محکمے کے بڑے اعلیٰ افسر تک بھی اسے جی حضوری کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمارے ملک میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ نئے آنے والے اور چھوٹے سرمایہ کار بھی ہچکچاتے ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے سے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے، ایس آئی ایف سی ایک بہت بہتر پلیٹ فارم ہے اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول بھی فراہم کرے گا، اور جو بڑے ممالک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی سازگار ماحول میسر آئے گا۔ خیر، یہ تو باتیں ہوتے چلی جائیں گی، یہ تو آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اچھی سی امید ہے۔ لیکن اس حکومت سے اگر آپ امید لگائیں، اس حکومت کی میں آپ بات کر رہا ہوں، اس حکومت سے اگر آپ کہیں کہ یہ حکومت آپ کو کسی بھی قسم کا ریلیف دے سکتی ہے، ایک عام شہری کو دے سکتی ہے، تو یہ فی الحال تو مجھے آپ کو میں بتا دوں کہ وہ مکمل طور پر ناممکن ہے۔ وہ اس لیے ناممکن ہے کہ کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ہم نئے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پلان میں،
یہ پلان تقریباً 4 سال پر مشتمل ہے. اب آپ 4 سال تو آپ بالکل سوچ ہی ختم کر دیں نا اپنی, یہ دماغ سے بالکل باتیں نکال دیں کہ آپ 4 سال مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. مہنگائی پر بالکل بھی قابو نہیں آئے گا. آپ کو گیس, بجلی, پھر اس کے بعد جناب آپ کو گیس, بجلی اور پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کو مہنگائی آسمان کی بلندیوں پر جاتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر ان چیزوں کی وجہ سے ہماری کھانے پینے کی اشیاء پر بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ملک میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہم پیٹرول سے پیدا کر رہے ہیں یا گیس سے پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو پاور پلانٹ لگے ہیں وہ بجلی پیٹرول سے پیدا کرتے ہیں. وہ پیٹرول بھی بہت مہنگا پیٹرول ہے, فرنس آئل جسے کہتے ہیں, اس پیٹرول سے ہم پیدا کر رہے ہیں. اب جب ہم مہنگی بجلی پیدا کریں گے تو آپ کس طرح امید لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ پاور کمپنیاں یا نیپرا عوام کو سستی بجلی فراہم کریں گے؟ بالکل نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. نہ ہی ہماری حکومتوں کی یہ پلاننگ ہے کہ وہ عوام کو سستی بجلی دے سکے. ہم اگر یہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے پلان لگائے تھے اس وقت ان کی شرائط کے تحت یہ معاہدے کیے تھے. ٹھیک ہے, جن کا خمیازہ آج پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. خیر, جب بجلی مہنگی ہوگی تو ہمارے جو بجلی کے جو فیکٹری, جو ہماری فیکٹریز ہیں, فیکٹری میں ظاہر ہے بجلی جب مہنگی ہوگی وہ ان کی جو مصنوعات ہیں جو وہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی. اس سے ملک کا ایک نیا, ملک کے اندر نئی مہنگائی کا طوفان آئے گا, جس کو روکنے کے لیے فی الحال تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 سال تو ناممکن ہے. 5واں سال جب آئے گا, 5ویں سال کے بعد یہ حکومت اپنے الیکشن کے سال میں چلی جائے گی اور اس وقت تو یہ بلند و باغ دعوے کرے گی کہ یہ ہے وہ, اور ہو سکتا ہے اس وقت یہ قیمتیں نیچے لے آئے. لیکن مجھے تو فی الحال یہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اگلے 5 سال بھی مہنگائی کی صورتحال ایسی ہی رہے گی. اور یہ آپ بات چھوڑ دیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یا آپ سوچ لیں کہ آئندہ آنے والے 1 سال کے بعد مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی, 6 ماہ کے بعد مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب اور حکومت کے چند وزراء اور وزیر اعظم صاحب خود, ان کی اتحادی جو جماعتیں ہیں, ان کے سربراہان, ان کے جو لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پا لیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ گا. جو آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سیانے بیانے لوگ ہیں, سیانے جسے کہتے ہیں, سیانے سیاستدانوں کو, وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب مہنگائی کنٹرول ہوگی تو ملک میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آ سکتی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حالانکہ اس حکومت کے پاس جو آپ کو پتہ ہے اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. یہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی حکومت ہے. ٹھیک ہے, جس کی بیساکھی کسی ایک نے بھی اپنی بیساکھی حکومت کی طرف سے کھینچ لی تو یہ تو حکومت کا درن تختہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ حکومت بیساکھیوں کے سارے کھڑی حکومت ہے. اس سے آپ امید بھی نہیں لا سکتے. سخت فیصلے کرنے کی ہمت رکھتی تو ہے, ٹھیک ہے, اور کرے گی بھی, لیکن عوام کو اگر اس کی تائید حاصل ہو تو یہ بالکل بھی آپ چھوڑ دیں. اس حکومت کو عوام کی تائید مکمل طور پر حاصل نہیں ہے. ہاں, اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس حکومت کو عوام 2/3 اکثریت دیتی یا سادہ اکثریت دیتی تو پھر یہ حکومت, پھر عوام کی اس حکومت کو حمایت حاصل تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ عوام جانتی تھی کہ ہم نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے وہ سخت فیصلوں کے لیے ہی دیا ہے. لیکن اس حکومت کو تو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, اور مانگے تانگے کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے. ٹھیک, وہ تو بالکل بھی آپ چھوڑ دیں, وہ تو دے ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہم IMF کے ساتھ اب جو معاہدے کریں گے وہ کن شرائط پر کریں گے, کیونکہ پہلے ہی ہم نے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کی وجہ سے کافی سارا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ چکا ہے اور بھگت بھی رہی ہے. مہنگائی جو سابقہ گورنمنٹ عمران خان کی PTI کی حکومت تھی وہ مہنگائی 12% پر چھوڑ کے گئی, اور یہ جو 16 ماہ کی PDM گورنمنٹ تھی, PDM کی حکومت نے مہنگائی کو تقریباً 40% پر چھوڑا. اس کے بعد یہ آ گئی نگران گورنمنٹ. ٹھیک ہے, نگران گورنمنٹ نے بجائے مہنگائی پر قابو پانے کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے ویسے بھی ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ تو تھا نہیں, انہوں نے نگرانی کی, اور نگرانی میں بھی انہوں نے ملک کے اندر مہنگائی میں مزید اضافہ کیا. اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ بے حد بڑھ چکی ہے. ہمارے صوبے
صوبوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی تک حل طلب ہیں، وہ بھی حل نہیں ہو رہے۔ ہم اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہماری حکومتوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت 76 سال ہو چکے ہیں بنے ہوئے۔ 76 سالوں میں ہم تقریباً یہ 25ویں دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کو وہ 1995 کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گیا ہی نہیں۔ 29 سال ہو چکے ہیں بھارت کو آئی ایم ایف کو خیر بات کہے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہم